منکرین قیامت جو قیامت کا انکار کرتے تھے، اس کی ایک وجہ تو پچھلے درس میں گزری تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ عقلاً ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب مر جاتا ہے، مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، پھر پتہ نہیں وہ کتنی شکلیں بدلتا رہتا ہے قیامت آنے تک۔ اسی مٹی سے کئی اور چیزیں بن جاتی ہیں، پھر وہ کئی چیزوں کی خوراک بن جاتی ہیں، پھر وہ کہیں سے کہیں ذرے پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان کا ایک یہ اشکال تھا، اس لیے وہ کہتے تھے ایک بندہ جب مر گیا ہے، اگر وہ قبر میں دفن بھی ہو گیا تب بھی اس کے اجزاء اتنا منتشر ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ ان کو اکٹھا کر کے بندے کو دوبارہ بنانا یہ عقل نہیں مانتی۔ اور اگر سرے سے دفن ہوا ہی نہیں ہے، باہر جنگل میں بیچارہ پڑا رہا، وہیں درندے کھا گئے، پرندے کھا گئے، تو پھر ان درندوں پرندوں نے کہاں کہاں وہ ان کے جسم کا حصہ بنا، کچھ فضلہ بنا، وہ ان کا پیشاب بنا، پھر وہ کہاں کہاں گویا کہ وہ ذرات پہنچے، پھر یہ پرندے مریں گے، ان کے جسم کے ذرات ٹکڑے کہاں کہاں پہنچیں گے، ان کو کیا کیا مخلوق کھائے گی، یہ مٹی میں کیسے مٹی ہو کے ملیں گے۔ تو یوں گویا ان کو یہ عقلی طور پر محال سمجھتے تھے قیامت کے وقوع کو، ایک اشکال ان کا یہ تھا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک ہے تمہارے خیال میں مستبعد ہونا، بعید از عقل ہونا، اور ایک ہے کسی چیز کا واقعتاً محال و ناممکن ہونا۔ جو چیز عقلی طور پر تمہیں مستبعد لگتی ہے، دور لگتی ہے، مشکل لگتی ہے، لیکن اس کے وقوع پر عقلی نقلی دوسرے انبیاء کے طرف سے دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید نے اس پر دلائل دیے ہیں۔ اللہ کی قدرت موجود ہے کہ جس اللہ نے پہلی دفعہ بنایا اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔ جو اللہ کالی رات کو کالے پتھر کے اندر کالی چیونٹی کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے، اور اس کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اور اس کے دل کے خیال و ارمان کو بھی جانتا ہے کہ وہ چیونٹی اس وقت مجھ سے کیا مانگ رہی ہے، تو اس اللہ کے لیے وہ ذرات جو تم جن کو ناممکن سمجھ رہے ہو، خدا کی قدرت یہاں کوئی ناممکن نہیں۔ اور پھر اس قیامت کے وقوع کی خبر دینے والی وہ سچی ہستیاں ہیں جن کو انبیاء کہتے ہیں، جن کو رسول و نبی کہتے ہیں، جن کی زبان سے پیدائش سے لے کر کے وفات تک کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلا۔ سب سے بڑا معجزہ نبی کا یہی ہوتا ہے کہ نبی صادق ہوتا ہے، نبی سچا ہوتا ہے، جھوٹا نبی نہیں ہوتا، جو آئے دن باتیں بدلتا رہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ جیسے مرزا قادیانی کے اکاذیب پڑھ لو، مستقل کتابیں علماء نے مرتب کی ہیں کہ زندگی میں کتنے جھوٹ بولے ہیں اس نے، لیکن وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ تو نبی کی نشانیوں میں سے ایک مستقل نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو جب نبی کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، تو پھر نبیوں کی باقی سب باتیں جب سچی ہیں تو یہ بات بھی ان کی سچی ہے۔ اب ان کا یہ خیال تھا کہ دیکھو آدم علیہ